ایچسن کالج کے حوالے سے کبوتر کچھ اندر کی خبریں لے کر آیا ہے۔ سید بابر علی صاحب نے بھی اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ بورڈ آف گورنرز کے اگر آپ باقی نام دیکھیں ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ نئے پرنسپل کے لیے گورنر صاحب نے آلریڈی ایک سلیکشن کمیٹی بھی بنا دی ہوئی ہے۔ پیرنٹس کی جانب سے گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو تینوں نہیں پتا میں کون والا جو ہے نا، یہ مائیکل تھامسن کو لے بیٹھا۔ احد چیمہ اور گورنر پنجاب، ان دونوں سے استعفے لینے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کے اندر بھی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ ایک خوشخبری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے آئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر ایک تو ایچسن کالج کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، کچھ مزید خبریں ہمارے پاس آئی ہیں۔ کبوتر کچھ اندر کی خبریں لے کر آیا ہے۔ بڑی مشکل سے ایچسن کالج کے گیٹ سے ہوتا ہوا جو ہے وہ اندر تک گیا اور جا کے مختلف اپڈیٹس لے کر آیا ہے۔ یہ ایکسکلوسیو خبریں ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی۔ میڈیا کے اوپر بھی میں انتظار کرتا رہا کہ شاید دیکھتے ہیں کہ کوئی اندر کی خبر لے کر آتا ہے یا نہیں، لیکن نہیں نظر آئیں سارا دن۔ اب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اور میں آپ یہ بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو آج کے اخباروں کے اندر بھی یہ اپڈیٹس نہیں ملیں گی جو تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے ایک لڑائیاں جو ہیں وہ ادھر ایچسن کالج اور گورنر پنجاب کے درمیان اور پرنسپل کے درمیان ہو رہی ہیں۔ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنے اندر کور کمیٹی کے اندر بھی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، جو پرنسپل ایچسن کالج کے استعفے کا معاملہ ہے وہ بڑا سیریس ہو چکا ہے۔ ایک تو اس کے اندر کل ہی ایک اپڈیٹ آ گئی تھی، لیکن تب تک ہم اپنا ویلاگ ریکارڈ کر چکے تھے۔ سید بابر علی صاحب نے بھی اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ کون ہے سید بابر علی صاحب؟ سید بابر علی صاحب کی عمر جو ہے وہ تقریباً 90 سال سے زیادہ ہے اور وہ پچھلی کئی دہائیوں سے ایچسن کالج کے بورڈ آف گورنرز کا حصہ ہیں۔ اور یہ سامنے اگر آپ اسکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی 24 جولائی 2023 کو جو نیا بورڈ آف گورنر بنا تھا، یہ بورڈ آف گورنر تب بنا تھا جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی تھی۔ تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ نان آفیشیل ممبرز میں نیچے جو نام ہے، باقی اوپر تو آبویسلی سب کے ہیں، لیکن سب سے اوپر نام جو نان آفیشیل ممبرز میں ہے وہ سید بابر علی صاحب کا۔ سید بابر علی صاحب جو ہیں وہ پیکیجز سے تعلق رکھتے ہیں اور لمب سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور بڑے ہی معتبر شخصیت ہیں۔ انہوں نے ان کے نام کے اوپر جو ہے سید بابر علی لائبریری بھی ایچسن کالج کے اندر موجود ہے، اینڈ از اے ویری رسپیکٹڈ پرسن۔ اور وہ انہوں نے جو اپنا استعفیٰ لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی 90 سالہ زندگی کے اندر اس سے اچھا پرنسپل نہیں دیکھا تھا۔ اور مطلب کئی پرنسپلز ان کے سامنے آئے ہیں اور گئے ہیں ایچسن کالج کے اندر، لیکن انہوں نے بھی اب استعفیٰ دے دیا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق آج جو مینجمنٹ کمیٹی ہے ایچسن کالج کی، وہ سید بابر علی کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گی کہ آپ استعفیٰ نہ دیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سید بابر علی کا جو عہدہ تو نہیں، لیکن ان کا جو مقام ہے یا ان کی جو رسپیکٹ ہے وہ پرنسپل یا ایون پریزیڈنٹ بورڈ آف گورنر سے بھی زیادہ ہے، ان کی اتنی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے بھی احتجاجاً اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا تھا۔ لیکن ایک منٹ کے لیے ان بورڈ آف گورنرز کے اگر آپ باقی نام دیکھیں تو اس کے اندر کئی نام ایکچولی جو 2023 کے اندر شامل کیے گئے تھے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نمبر 11 کے اوپر جو ہے خواجہ احمد حسان، وہ ان کا نام شامل ہے۔ اس کے بعد نیچے چلتے آئیے تو 16 نمبر کے اوپر مصطفیٰ رمدے صاحب، یہ رمدے صاحب کے صاحبزادے ہیں مصطفیٰ رمدے۔ اس کے بعد آگے چل کے آ جائیں تو یہ 20 نمبر کے اوپر سردار اویس احمد خان لغاری، ان کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے۔ اس کے بعد 21 نمبر پہ ہمارے عمر سیف صاحب جو ہیں وہ آئی ٹی کے منسٹر تھے ابھی نگراں گورنمنٹ کے اندر، اور ماضی میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے اندر آئی ٹی کا ہی شعبہ سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کامران علی افضل صاحب، اس کے بعد یہ جو 23 نمبر کے اوپر محمد اورنگزیب صاحب ہیں، یہ اورنگزیب صاحب آپ کے موجودہ وزیر خزانہ، وہ بھی ایچسن کالج کے بورڈ آف گورنرز کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد نمبر 26 کے اوپر علی پرویز ملک صاحب جو ہیں یہ بھی نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ شائستہ پرویز ملک صاحبہ اور پرویز ملک صاحب جو اب وفات پا چکے ہیں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی بورڈ آف گورنرز میں ہیں۔ اور 29 نمبر کے اوپر یہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، ابراہیم طارق شفیع صاحب جو ہیں یہ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نون لیگ کا حصہ ہیں۔ تو کافی زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نون لیگ سے ایسوسیٹڈ ہیں جو اس بورڈ آف گورننس کے اندر شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود
اس کے باوجود میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے باوجود گورنر صاحب جو ہیں ان کو اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے اس اتنے ہیوی مینڈیٹڈ نون لیگ کے بورڈ آف گورنر سے بھی اجازت لینا مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے 21 تاریخ کو جو ہے وہ لیٹر ٹھوک دیا جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وبال جان بنا ہوا ہے نون لیگ کے لیے. اس حوالے سے کچھ اور بھی انٹرسٹنگ خبریں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو, لیکن کل رات کو یہ خبر آئی کہ عطاء اللہ تارڑ صاحب نے جو ہے وہ پرنسپل ایچسن کالج سے رابطہ کیا ہے اور ان کے بارے میں خبر آئی کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ پرنسپل صاحب جو ہیں وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں اور ایمیکیبلی جو ہے وہ اس معاملات کو ریزالو کریں. اب وی آر ناٹ شیور کہ پرنسپل نے ان کی بات مانی ہے یا نہیں مانی, لیکن معاملہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے. احد چیمہ صاحب ایکچولی جن کے بچوں کے حوالے سے سارا مسئلہ چل رہا تھا, کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر وہ آئے اور فرینکلی اسپیکنگ میں نے ان کی ساری گفتگو سنی, میں کنونس نہیں ہو سکا کہ وہ کوئی خاطر خواہ بات کر سکیں. اس کے اندر میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا, انہوں نے رات کو شاہ زیب کے شو کے اندر بھی یہی بات کی کہ آپ 1 منٹ کے لیے بھول جائیں کہ یہ میرے بچوں کے لیے ہوا ہے, آپ یہ اس کو یہ دیکھیں کہ یہ نئی پالیسی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اس پالیسی کے سب سے پہلے فائدہ مند جو ہیں وہ آپ کے بچے ہیں یا آپ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. شاہ زیب نے ان کو کنفرنٹ بھی کیا اس بات کے اوپر کہ جی یہ سٹارٹ تو بیسکلی آپ کے بچوں کی وجہ سے ہوا ہے, صرف آپ کے 2 بچوں کی خاطر بورڈ آف گورنرز کی میٹنگز ہوتی جا رہی ہیں, بار بار ایجنڈے کے اوپر اس کو رکھا جا رہا ہے, تو بینیفیشری تو آپ ہیں. لیکن مطلب کوئی سینس آف ریمورس جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا, بلکہ نون لیگ جو ہے ایک جگہ پہ پرنسپل سے رابطے کر رہی ہے, دوسری جگہ پہ کل رات کو جتنے ٹاک شوز آئے ہوئے تھے سب کے اندر بیٹھ کے اس اقدام کو جو ہے ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی. اب میں آپ کو دیتا ہوں ایک اندر کی خبر, یہ خبر جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. 16 فروری کو, کب 16 فروری 2024 کو اس سارے ایپیسوڈ سے پہلے بورڈ آف گورنرز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کے اندر یہ پتہ لگا, بورڈ آف گورنرز جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے, یہ جو سارے لسٹ میں نے ابھی آپ کو نام بتائے, ان کو پہلی دفعہ پتہ لگا کہ نئے پرنسپل کے لیے گورنر صاحب نے آلریڈی ایک سلیکشن کمیٹی بھی بنا دی ہوئی ہے اور بورڈ آف گورنرز کو یہ بات نہیں پتہ تھی. اور اس کے بعد انہوں نے, چونکہ گورنر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, تو انہوں نے اعتراض کیا کہ جی آپ ہمیں پہلے انفارم تو کریں, آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کوئی سلیکشن کمیٹی بنا دی ہوئی ہے اور کون ہے اس سلیکشن کمیٹی میں. تو گورنر صاحب وہاں پہ انسسٹ کرتے رہے اس میٹنگ کے دوران, یہ میں اندر کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں, وہ انسسٹ کرتے رہے کہ نہیں میں نے بتا دیا آپ کو, میں نے بتا دیا کہ سلیکشن کمیٹی میں کون ہے. تو وہاں پہ ممبرس نے کہا کہ نہیں گورنر صاحب آپ نے کسی کو نہیں بتایا ہوا کہ آپ نے اس طرح کوئی سلیکشن کمیٹی یا سرچ کمیٹی بنا دی ہے نئے پرنسپل کو ڈھونڈنے کے لیے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے جو پتہ لگا کہ یہ جو سرچ کمیٹی ہے اس میں ایک بڑے معروف جج صاحب ہیں, ان کے بھائی سلمان اختر صاحب کو جو ہے وہ اس کا سربراہ بنایا گیا ہے اس سرچ کمیٹی کا, اور اس کے اندر محمد اورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے. اور اسی میٹنگ کے دوران عمر سیف صاحب نے, وہ بھی اس بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں موجود تھے, انہوں نے خاص طور پہ درخواست کی کہ میرا نام بھی ڈالیں بیچ میں. وہ ان کا نام پہلے نہیں تھا, انہوں نے کہا جی میرا نام بھی بیچ میں ڈالے. اور ایک خان محمد صاحب ہیں, انہوں نے بھی اپنا نام ڈلوایا اس سرچ کمیٹی میں کہ جس نے پرنسپل, اگلا پرنسپل جو ہے نا اس کو چننا ہے بیٹھ کے. تو 16 تاریخ کو آلریڈی یہ کام سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا, اور مجھے اب یہ پتہ لگا ہے کہ کوئی امریکن یا انگلش, یہ مجھے کنفرم نہیں ہے, کوئی امریکن یا انگلش ایک کمپنی ہے, غالباً اس کا نام سوسائٹی ہے اس کمپنی کا, جسے ہائر کیا گیا ہے کہ وہ ہیڈ ہنٹنگ شروع کرے کہ جناب کون اگلا پرنسپل ہوگا, اور اس پرنسپل کو شارٹ لسٹ, مطلب جو اپلیکیشنز ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیا جائے. اور میری اطلاع کے مطابق نئے پرنسپل کے لیے کوئی 100 سے زیادہ درخواستیں آلریڈی آ چکی ہیں. ایچسن کالج کے نئے پرنسپل کے لیے 100 سے زیادہ آلریڈی درخواستیں آ چکی ہیں, اور اس کمپنی کو, یہ جو کمپنی ہائر کی گئی ہے اس کو 20,000 پاؤنڈ سے بھی زیادہ دیے جا رہے ہیں کہ وہ یہ پوری پریکٹس کرے گی, مطلب یہ جو ایکسرسائز کرے گی نئے پرنسپل کو ڈھونڈنے کے لیے. تو پرنسپل نے تو جانا ہے, اب وہ ابھی تو کہہ چکے ہیں کہ میں 1 اپریل کے بعد کام نہیں کروں گا. اچھا ایک اور جو پرابلم ہے کہ 1 اپریل کے بعد اگر وہ کنٹینیو نہیں کرتے تو جو نئے ایڈمیشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں پرنسپل موجود نہیں ہوں گے, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ایچسن کالج کے اندر جو ہے نا جتنے اہم امتحان ہوتے ہیں نا, ایچسن کالج کے ایڈمیشن ٹیسٹ یا ایڈمیشن کس کا ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا, یہ اٹ سیلف بہت بڑا ایک دن ہوتا ہے. مطلب پورے پاکستان کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایچسن کالج کے اندر داخل ہو جائے, اور یہاں پہ پرنسپل نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو نون لیگ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ واپس لے لیں. تو کیونکہ میڈیا کے اوپر جو ہے کل سارا دن یہ خبریں چلتی رہی, اور ایک اور ڈیولپمنٹ جو آج ہونے جا رہی ہے 11 بجے آج ایچسن کالج کے جو بچے ہیں ان کے پیرنٹس کی جانب سے گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج ہونے جا رہا ہے.
اور وہ گورنر پنجاب کے خلاف یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اور اس کے علاوہ 2 اور میٹنگز ہونے جا رہی ہیں. آج کا دن بڑا اہم ہے. ایک ایچسن کالج کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے, ایک اس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں سید بابر علی صاحب, جن کا میں ذکر کر رہا تھا, وہ اس کو ہیڈ کریں گے. اور یہ کمیٹی کوشش کرے گی کہ بابر علی صاحب بھی اپنا استعفیٰ جو ہے وہ واپس لے لیں, کیونکہ وہ بہت سینئر آدمی ہیں, بڑے ریسپیکٹیبل آدمی ہیں. اور دوسری ایک اور جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اولڈ بوائز اکوبا, اولڈ بوائز کی جو ایسوسیشن ہے ایچسن کالج کی, اس کی میٹنگ بھی جو ہے وہ آج بلائی گئی ہے اسی سلسلے میں کہ یہ گورنر صاحب نے جو چھکا مارا ہے اس کو اب سنبھالیں کس نے اور اس کا کیا کرنا ہے اس کے اوپر. کیونکہ ایچسن کالج, مجھے خبر ملی ہے کہ ایچسن کالج کے جو بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں ان کے والدین کے درمیان کل سارا دن واٹس ایپ گروپوں کے اندر شدید غصے کا اظہار کیا گیا کہ یہ گورنر پنجاب نے کیا حرکت کی ہے. اور ایک ایسے پرنسپل کے حوالے سے اب میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو کلپ آیا تھا, ایک بچے کو وہاں پہ گولڈ میڈل ملا تھا, اور اس تقریب کے اندر جو ہے اس کی آواز کو جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب یہ عمران خان صاحب کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں. اور وہ بیسکلی وہ بچہ گیلانی تھا, اس کو انہوں نے بنا دیا کہ جی نیازی کے نام کے نعرے لگ رہے, وہ گیلانی کے نام کے نعرے لگ رہے تھے. کل رات کو ایک جگہ کے اوپر کوئنسیڈنٹلی میری اس بچے سے ملاقات ہوئی. یہ بھی ایک قدرت کا نظام ہے کہ میں کہیں پہ افطاری کے اوپر گیا ہوا تھا تو وہ بچہ بھی وہاں پہ آیا ہوا تھا, اور وہ بچہ خود اٹھ کے میرے پاس آیا, اس کے ساتھ اس کے 3 کلاس فیلوز بھی تھے. تو ظاہری بات ہے وہ گولڈ میڈلسٹ بچہ تھا, بڑا برائٹ بچہ تھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی اس سے مل کے. پہلے تو میں نے اس واقعے کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں وہ میرے نام کے نعرے لگا رہے تھے جی, ایویں لوگوں نے اس کو جو ہے وہ نیازی بنا دیا. تو میں نے اس بچے سے پوچھا, میں نے کہا بچوں آپ لوگ 4 بچے تھے, میں نے کہا یہ بچوں آپ لوگ تو جا رہے ہو, اور خدا کا شکر ہے کہ ان 4 بچوں سے جو میرا انٹریکشن ہو رہا تھا نا, میرے علاوہ 6 اینکر اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ان کے سامنے یہ گفتگو ہوئی. تو میں نے اس بچوں سے پوچھا, میں نے کہا بچوں ایک بات بتاؤ, یہ جو مائیکل تھامسن ہے جس کے ساتھ سارا پھڈا کیا ہے, کیسا پرنسپل ہے؟ تو ان 4 بچوں نے کہا کہ سر ہی از این ایکسلنٹ پرنسپل, بہت تعریف کی اس کی انہوں نے. تو جو سب سے بہتر فیڈ بیک کسی کے بارے میں بھی دیا جا سکتا ہے نا, وہ اسکول کے بچے ہی بتا سکتے ہیں کہ اس نے کیسا نظام چلایا یا وہ کس قسم کا پرنسپل تھا. لیکن یہاں پہ کیا پتا وہ بیچارے گورے کو اس بات کا کیا پتا کہ ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے بیوروکریٹس کی یا بڑے بڑے پولیٹیشنس کی اگر ایگو ہرٹ ہو جائے کہ تو ساڑی نہیں سننی, یا وہ والا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا, وہ تینوں نہیں پتا میں کون ہوں, یہ جو تینوں نہیں پتا میں کون ہوں والا جو ہے نا, یہ مائیکل تھامسن کو لے بیٹھا ہے کہ تینوں نہیں پتا میں کون ہوں. تو مائیکل تھامسن نے کہا جا مینوں نہیں پتا تو کون ہے, میں جا رہے ہیں. اس نے پھر آگے سے یہی جواب دیا کہ جاؤ پھر میں بھی نہیں چلتا تم لوگوں کے ساتھ, بس انف از انف. تو یہ لٹرلی ایک تماچا ہے, یہ سسٹم کو ایک تماچا ہے اس کا استعفیٰ جو ہے. اور اگر تو واقعی انصاف ہونا تو احد چیمہ اور گورنر پنجاب ان دونوں سے استعفے لینے چاہیے, ان دونوں سے اس بات کے استعفے لینے چاہیے, کیونکہ یہ 2 لوگ رسپانسبل ہیں اس ساری چیز کے, جو کچھ انہوں نے حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے آج یہاں تک آیا. ورنہ ایچسن کالج کو میں 1985 میں ایچسن کالج میں ایڈمٹ ہوا تھا, 1995 میں میں نے چھوڑا تھا. ہم نے آج تک کبھی اس طرح کی حرکت نہیں دیکھی کہ 2 بچوں کی خاطر جو ہے وہ پورا کا پورا نظام ہی پلٹا دیا جائے. افسوس کا مقام ہے, اور مجھے شرم آتی ہے کہ نون لیگ کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں وہ پھر بھی اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو ہوا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں, ایسی تو بات کوئی نہیں. آپ نے 2 بچوں کی خاطر آپ چاہتے ہیں کہ 3 سال تک ان بچوں کی سیٹیں ریزرو کر کے رکھی جائیں. وہ اکثر اوقات نا ٹرین اسٹیشن کے اوپر یا بس اسٹاپ کے اوپر آپ جاتے تھے نا, تو وہ جو موڈے پہ رکھنے والا کپڑا ہوتا ہے نا, وہ کئی لوگ جو ہے نا اپنی کرسی کے اوپر رکھ دیتے تھے کہ میں مان لئیے, مان لئیے میری جگہ ہے, یا آپ اپنے کو کھانے کا ٹفن جو ہے وہاں پہ رکھ دیتے تھے. تو احد چیمہ صاحب نے بھی نا اپنے کھانے کا ٹفن جو ہے وہ کرسی کے اوپر رکھ دیا, میرے بچوں کی سیٹ ہے, اگلے 3 سال انہوں ہاتھ کوئی نہ لائے. بیسکلی یہ ہوا. خیر اچھا جی, اب اس کے بعد ذرا پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل لڑائیوں کے اوپر بھی آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. تو کہانی یہ ہے کہ اس کے اوپر رپورٹ کیا ایکسپریس نیوز نے, اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. اجلاس میں شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی ہے, اور ذرائع کے مطابق کور کمیٹی ممبران نے شیر افضل مروت پر کڑی تنقید کی. فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ شیر افضل مروت کا کوئی استاد لگانا چاہیے, ان کے ساتھ کوئی رکھنا چاہیے جو انہیں پڑھائے اور سمجھائے. ویسے شیر افضل مروت نہیں, علی امین گنڈا پور کو بھی ایہو جا ایک استاد چاہیے تھا. اپنے ہی لوگوں پر شیر افضل مروت اٹیک کر رہے ہیں, جس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے, کوئی باہر نکلتا ہی نہیں, سب چھپے ہوئے ہیں, میں نے پی ٹی آئی کو لیڈ کیا ہے, میرے خلاف پی ٹی آئی کے اپنے اراکین بات کرتے ہیں.
کور کمیٹی میں کہا گیا کہ شیر افضل مروت مینڈیٹ سے ہٹ کر بات کرتے ہیں, 2 ماہ میں پی ٹی آئی کا بیانیہ بنتا ہے, شیر افضل مروت ختم کر دیتے ہیں. اس دوران شیر افضل مروت کو روکنے کی کوشش میں نیاز اللہ نیازی سے شیر افضل مروت کی تلخ کلامی ہو گئی. شیر افضل مروت نے کہا کہ باہر آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں, جس پر نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ آ جاؤ باہر, مجھے شعیب شاہین مت سمجھنا. بعد میں علی محمد خان, نعیم پنچوتا, بیرسٹر گوہر وغیرہ نے معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کروایا. یہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب کا بھی بیان آیا اس معاملے کے اوپر. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا the rumors about the occurring of an exchange of hot words with Shamim Naqvi and others are false and malicious. The debate in a party meeting ought not to be constructed as differences in the party. Party is united and we will continue working together like a rock. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور یہ سارا جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اچھا, دنیا نیوز نے بھی جو ہے وہ ایک اندرونی کہانی اسی معاملے کی دی ہے. انہوں نے کہا جی کور کمیٹی ممبران نے بانی تحریک انصاف کے وکلا کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. ذرائع کے مطابق کمیٹی ممبران نے کہا کہ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم خاطر خواہ کام نہیں کر رہی. کور کمیٹی اجلاس میں 30 مارچ کے جلسے کو رمضان المبارک کے بعد رکھنے کی تجویز دے دی گئی ہے. کمیٹی ممبران نے کہا کہ رمضان المبارک میں جلسے میں لوگ نہیں آئیں گے. کمیٹی ممبران نے رائے دی کہ عید کے بعد دھاندلی کے خلاف تحریک چلائی جانی چاہیے. کور کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ انتظامیہ نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. کور کمیٹی اجلاس میں جلسے کی اجازت سے متعلق قانونی آپشنز پر غور کیا گیا. اجلاس میں سینٹ انتخابات کے لیے حکمت عملی پر بھی طویل گفتگو کی گئی. ارکان اسمبلی سے رابطے بڑھانے کی ہدایت کی گئی. سندھ, پنجاب اور خیبر پختونخوا کی قیادت کو صوبوں کے دارالخلافہ میں مزید رہنے کی ہدایت کی گئی. کور کمیٹی ممبران نے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے دورے کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف گوہر علی خان اراکین اسمبلی سے خود ملاقاتیں کریں. اچھا جی, اس کے علاوہ سینٹ کے لیے پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید کو کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے معاملے پر الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے جناب ایک بڑا ریلیف ملا ہے. ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر دائر کی گئی اپیل پر الیکشن ٹریبیونل کے جج جسٹس شکیل احمد نے سماعت کی. الیکشن ٹریبیونل نے مراد سعید کو سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے اور الیکشن ٹریبیونل نے پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید کے کاغذات کو بھی منظور کیا تھا. تو یہ ایک خوشخبری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ چل رہی ہے رؤف کلاسرا صاحب کے حوالے سے, جنہوں نے اپنے سابقہ چینل ٹیل آن نیوز کے خلاف مقدمے میں جانے کا فیصلہ کیا, عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا تھا. تو ٹیل آن نیوز کے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر بیسکلی جو ہے وہ ایک پوسٹ لگائی گئی ہے. فیس بک اکاؤنٹ پہ ذہن میں رکھیے گا, اس میں لکھا ہوا ہے جی مسٹر رؤف کلاسرا ڈڈ ناٹ ریویل فل فیکٹس ان ہز مس لیڈنگ اینڈ ڈیفیمیٹری ٹویٹس. Fact of the matter is, Mr. Rauf Kalasra is an overrated and overpaid anchor. It was a big mistake to hire him in the first place. The first owners of Tell On News highly regret their mistake. Below mention is the agreed full and final settlement with Mr. Kalasra. اب یہ 25 مارچ یعنی کہ کل کی ڈیٹ کا ایک یہ ان کے لیٹر پیڈ کے اوپر جو ہے یہ سارا حساب کتاب جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے جی ایز اگریڈ فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ ود مسٹر رؤف کلاسرا. آگے لکھا ہوا ہے جی 8 months settlement with Mr. Rauf Kalasra from December 23 to July 24 at 5 million per month. کہ جی ان کی 50 لاکھ سیلری تھی اور 8 مہینے کے پیسے جو ہے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. یہ تقریباً 4 کروڑ روپے بنتا تھا, ان کا جو ڈیو بنتا تھا وہ 4 کروڑ تھا. انہوں نے کہا کہ آلریڈی اس میں سے 1.5 کروڑ روپے جو ہے آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو دے دیا گیا ہے. اور باقی جو ہے وہ رؤف کلاسرا صاحب کی ہدایت کے اوپر ان کے سٹاف کی پیمنٹ بنتی تھی کوئی 62,80,000 روپے, وہ بھی مائنس ہو گیا. پیچھے رہ گیا 1,87,20,000 روپے. انہوں نے کہا کہ 1,87,20,000 کا چیک جو ہے وہ ہم نے رؤف کلاسرا صاحب کے اکاؤنٹ میں آج یعنی کہ کل جمع کرا دیا ہوا ہے. اب اس میں جو پرابلم ہے یعنی کہ جو ٹوٹل پیمنٹ تھی وہ 4 کروڑ کی جو ہے ان کے مطابق رؤف کلاسرا صاحب کے ساتھ سیٹل ہو گئی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ رؤف کلاسرا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے جو پیسے بنتے ہیں وہ 2 سال کے بنتے ہیں. اور سوری اس میں ایک اور چیز بھی نیچے لکھی ہوئی ہے کہ رؤف کلاسرا صاحب کے پاس جو ہے وہ ایک فارچونر گاڑی, ٹویوٹا فارچونر گاڑی جو ہے وہ ان کو دی ہوئی ہے, وہ آلریڈی ان کے پاس ہے تو وہ بھی انہی کی ہوئی, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ رؤف کلاسرا صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے, جو انہوں نے کلیم کیا تھا پہلے وہ یہ تھا کہ جی 2 سال کی پیمنٹ کا مجھے کہا گیا تھا, تو میرے ٹوٹل جو پیسے اگر آپ 50 لاکھ کے حساب سے بنائیں تو 1 سال کے جو ہے وہ 6 کروڑ ہو گئے اور 2 سال کے 12 کروڑ ہو گئے. تو پیمنٹ جو ہوئی ہے وہ ابھی تک 4 کروڑ کی بنتی ہے. تو 12 میں سے 4 کروڑ آیا ہے, 8 کروڑ جو ہے وہ ابھی بھی بنتا ہے ٹیل آن نیوز کے مطابق جو انہوں نے پیسے دیے ہیں. لیکن کلاسرا صاحب کا کلیم جو ہے وہ اتنے کا بنتا ہے. اب اس پہ کلاسرا صاحب نے جو ہے وہ ایکچولی کوئی پتہ نہیں کوئی بندہ ہے RA شہزاد,
اس نے کوئی ٹویٹ کیا, اس نے کہا جی صحافت کی کھلی کمائی, رؤف کلاسرا صاحب ٹیل آن نیوز سے 8 مہینے میں 4 کروڑ کی دیہڑی لگوا کے چینل کا بھٹا بٹھا کر الگ ہو گئے, 50 لاکھ مہینہ لیتے رہے ہیں. ایک کنال کا اسلام آباد میں سرکاری پلاٹ شوکت عزیز سے بھی لیا تھا. میڈیا پر ایسے ایسے مگرمچھ بیٹھے ہیں, کل تک یہ کلاسرا صاحب بیگم کے سرکاری گھر کے پیچھے لڑتے تھے. تو رؤف کلاسرا صاحب نے اس کو جواب دیا, جھوٹے پر خدا کی لعنت. یہ تو بالکل ٹھیک کیا انہوں نے, نہ کبھی شوکت عزیز سے پلاٹ لیا, نہ میری ٹیل آن نیوز سے کوئی ڈیل ہوئی ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس پر وہ پورے نہیں اترے. اگر ڈیل ہوتی تو بھی قانونی طور پر میں اس کا حقدار ہوں. معاہدے کے تحت قیصر بریار, یوسف بیگ مرزا اور سلیم بریار نے مجھے 8 ماہ نہیں بلکہ 15 ماہ کی تنخواہ دینی ہے, اور اس سلسلے میں ان تینوں پر 3 مقدمات کرا رہا ہوں. یہ میرا قانونی حق ہے. وہی جو میں بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا. میرے وکیل پٹیشن کو فائنل ٹچ دے رہے ہیں. یہ جعلی لیٹر بنا کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا ہے. اگر کسی ایک معاہدے پر میرے دستخط ہیں تو پیش کریں. ویسے مجھ پر پلاٹ لینے کا الزام پہلے بھی آپ جیسے 2 لوگوں نے لگایا تھا. عدالت میں ان کیسز کا کیا تھا, دونوں کو 10-10 لاکھ روپے جرمانہ ہوا تھا. آپ بہت ویل انفارم لگتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس ثبوت ہوں. آپ ہمت کریں اور ایڈریس بھی فراہم کریں. آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ عدالت تشریف لائیں اور ثابت کریں کہ شوکت عزیز نے پلاٹ دیا تھا. باقی ٹیل آن گروپ کے ساتھ معاملات پیمرا اور عدالت میں طے ہوں گے اور پوری رقم بما جرمانہ وصول ہوگی انشاءاللہ. اچھا, یہ جس کو کلاسرا صاحب جواب دے رہے ہیں نا, یہ ایک بڑا عادی جھوٹا ہے. یہ اینکروں کے والے سے بہت جھوٹ بولتا ہے, ٹکا کے جھوٹ بولتا ہے. اور کلاسرا صاحب جس کا ایڈریس مانگ رہے ہیں نا, یہ پاکستان میں نہیں ہے. یہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے, وہ جڑے باہر والے لونڈے لپاڑے جس طرح پی ٹی آئی والے ہوتے ہیں نا, اے نون لیگ لونڈا لپاڑا ہے جڑا باہر بہندا, باہر بیٹھ کے بکواس کیا جاتا ہے. تو اس کو فائدہ نہیں ہے اس کو جواب دینے کا. آپ اس کو بہتر ہے کہ اس کو اگنور ہی کریں. یہ اسی طرح کام کرے گا. یہ اگر آپ نون لیگ کی فیور میں بات کر رہے ہوں گے تو پھر یہ آپ کا فین ہوگا, اور اگر آپ نون لیگ کے اگینسٹ بات کر رہے ہوں گے یا اگر آپ ان کی لیڈرشپ کے بارے میں کچھ کہیں گے تو پھر یہ اسی طرح ہی جو ہے وہ لوگوں پہ الزام لگائے گا. بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.